میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected Prime Minister. کڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹ پتلی ہو, تمہاری توڑے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے, ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. سندھ میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے جہاں گورنر سندھ کے عہدے کے لیے سیاسی چپکلش اور آئینی پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں. دراصل ہوا یہ ہے کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل حج کی ادائیگی کے لیے آج سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں. اب اس عہدے کے لیے عارضی طور پہ ان کے متبادل اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی دراصل نیب کے کرپشن کیس کی وجہ سے جیل میں قید ہیں. ان پر کرپشن کے بہت سنگین الزامات ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اپنی ہی پارٹی کی ڈیپٹی اسپیکر ریحانہ لغاری کو قائم مقام گورنر سندھ کا حلف اٹھانے سے روک دیا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کسی نہ کسی بہانے آغا سراج درانی کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتی ہے. یہ مجموعی صورتحال بہت ہی دلچسپ ہے. اسی وجہ یہ ہے کہ آغا سراج درانی, کیونکہ ان پر باقاعدہ نیب کا ریفرنس ہے, وہ گرفتار ہیں. صدر پاکستان جو کہ سلسلے میں نوٹیفیکیشن کرتے ہیں, انہوں نے اسی وجہ سے ڈیپٹی اسپیکر ریحانہ لغاری کو قائم مقام گورنر سندھ کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کیا تھا. آئین کے مطابق گورنر کی غیر موجودگی میں اسپیکر صوبائی اسمبلی عارضی طور پر اس عہدے کی ذمہ داریاں سر انجام دیتا ہے. اور اب کیونکہ گورنر 10 روز کے لیے تعطیل پر ہے, اس لیے اب ریحانہ لغاری جو تھی وہ قائم مقام گورنر ہو سکتی تھی, لیکن پیپلز پارٹی اب اس حوالے سے آڑے آ گئی ہے. اور یہ صورتحال اس وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ اس وقت سندھ میں کوئی بھی گورنر نہیں ہے. اس مجموعی طور پہ دلچسپ قانونی اور آئینی صورتحال پہ دعوت دی ہم نے بات کرنے کے لیے پاکستان کے بہت ہی قابل قدر سینئر قانون دان ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ. رضوی صاحب, آپ فرمائیے گا کہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ گورنر صدر صاحب کیونکہ نوٹیفیکیشن کرتے ہیں, انہوں نے ڈیپٹی اسپیکر کو نوٹیفائی کیا, اور کیونکہ اسپیکر صاحب جیل میں ہیں نیب کے کیسز کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے ان کو ہونے نہیں دیا, اور اب سندھ میں کوئی گورنر نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پورے ماحول میں؟ دیکھیں, گورنر کا ہونا تو بہت ضروری ہے, اس لیے کہ وہ فیڈریشن کی علامت ہے. اس کا نہیں ہونا, اس کا کسی بھی قوت کا اس کو روکنا, ریزسٹ کرنا ایکٹنگ گورنر کا, میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشن کا وائلیشن ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے آرٹیکل 104. آرٹیکل 104 یہ کہتا ہے کہ کسی وجہ سے اگر گورنر اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر سکتا ہو اور کسی اور وجہ سے, تو اس صورت میں جو ہے وہ صدر جو ہے اسپیکر کو یا کسی اور شخص کو اپوائنٹ کر سکتا ہے قائم مقام گورنر. اب اسپیکر صاحب ہیں, وہ کسی وجہ سے ایبسنٹ تو نہیں ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر چونکہ وہ نیب کے کیس میں ملوث ہیں, جیل میں ہیں, اور پروڈکشن آرڈر کی وجہ سے وہ اسمبلی میں آتے ہیں, کیا وہ ڈیوٹی پرفارم کر سکتے ہیں گورنر کی اس حال میں کہ پروڈکشن آرڈر کے تحت؟ اسی لیے صدر نے, میں سمجھتا ہوں, دوسرا اس کو اپوائنٹ کیا. یہ پہلا کویسچن میں سمجھ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ریز ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریحانہ لغاری کا اپوائنٹمنٹ سندھ گورنمنٹ چیلنج کرتی اور ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ لیتی. اسے روکا نہیں جا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ آئین کہتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اس پروسیس کے حوالے سے ایک تو پریزیڈنٹ کو ڈسکریشن حاصل ہے, اور ایک بڑی کلیئر سچویشن ہے کہ اسپیکر جو ہیں وہ جیل میں ہیں, وہ حراست میں ہیں, ان پر نیب کا باقاعدہ ریفرنس ہے, تو ڈیپٹی اسپیکر کو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا, اور ایک سمپل چیز ہوتا ہے کہ ڈیپٹی اسپیکر صاحبہ جو ہے وہ قائم مقام گورنر ہو جاتی.
हाँ, मैं यही समझ रहा था, और अगर एतराज़ था तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करके स्टे ले लेते, वो नोटिफिकेशन सस्पेंड करवा देते। लेकिन ये आईनी मसले पे आप अपनी मसल्स दिखाएं, ये मुनासिब नहीं है। बेहतर है कि ये इशू वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए और कोर्ट से कोई डिसीजन आ इस मसले पे आप जाए। क्या कहेंगे कि इस वक्त सिंध में कोई गवर्नर नहीं है, कोई कायम मुकाम गवर्नर नहीं है, वो ज़ाहिर मुस्तकिल गवर्नर छुट्टी पे है? वो मैंने आपको इब्तिदा में कही ना, ये फेडरेशन की अलामत है। आपने उसको ख़त्म कर दिया है, आप फेडरेशन के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये किस तरह से हो सकता है कि गवर्नर के बग़ैर सिंध हुकूमत चले? क्या इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत अदालत से रुजू कर सकती है कि हमने प्रेसिडेंट साहब ने नोटिफाई किया है गवर्नर के लिए डिप्टी स्पीकर को, और वो हल्फ नहीं उठा रही, या जो भी इस सिलसिले में पीपल्स हुकूमत सिंध का रिस्पॉन्स? बिल्कुल कर सकती है। वो रेफरेंस फाइल कर सकती हैं और डायरेक्शन ले सकती हैं कि सिंध हुकूमत को रोका जाए इसके इंटरफेरेंस में, और ये पहला क्वेश्चन है लॉ का, इसको सेटल किया जाए। मैं समझता हूँ बिल्कुल फेडरेशन जा सकती है, किसी न किसी को जाके ये हमेशा के लिए करना पड़ेगा, वरना तो गवर्नर हमेशा के लिए सिंध का कैद होकर रह जाएगा, किसी वजह से बाहर मुल्क के दौरे पे जा ही नहीं सकेगा वो। और एक रविश हम देख रहे हैं रिजवी साहब के, इस वक्त जो भी एंटी करप्शन की कैंपेन चल रही है उसमें ख़ास तौर पे हुकूमत सिंध जो भी नैब के मामलात हैं उसको बिल्कुल खातिर में नहीं लाती। नैब के जिन पर नैब के केसेस हैं, जिन पर रेफरेंसेस हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो बहुत ही सीरियस उनके मामलात हैं। हत्ता कि वो लोग जो कि नैब से प्ली बार्गेन कर चुके हैं या वॉलंटरी रिटर्न कर चुके हैं, हुकूमत सिंध उस मामले में कोई इम्तियाज़ नहीं करती, उनको बाकायदा एकोमोडेट करती है, काबीना में भी करती है, ब्यूरोक्रेसी में भी करती है। किसी सूरत से उनको नैब की कोई भी कार्रवाई जो है वो काबिल कबूल नज़र नहीं आती। ये बहुत ही अजब सी सूरत हाल है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है कि अगर एक फ़ैसला हाई कोर्ट से आ गया है या किसी को एक्यूज्ड है, मुलजिम है, तो जब तक वो बरी नहीं होता उसको इन चीज़ों से एहतियात करना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। लेकिन अब क्या किया जाए कि हेल्पलेसनेस है हमारा सर, प्रोविंस बिल्कुल। है, हमें उससे मोहब्बत है, हमें इससे मोहब्बत है, लेकिन यहाँ पे जितना तबाही है, बर्बादी है, नाकाबिले बयान है। नाकाबिले बयान है। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब, बहुत ही मोहतात और बहुत ही सोबर शख्सियत के मालिक हैं। वो कहते हैं जो यहाँ तबाही है, बर्बादी है, सिंध की कैफियत को नाकाबिले बयान है। यह आपके इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा कह चुकी है कि सिंध करप्ट तरीन सूबा है, और आपने देखा कि नैब के मामलात हो, कोई भी बड़े से बड़ा करप्शन का मामला हो, रेफरेंस हो, हुकूमत सिंध उसको खातिर में नहीं लाती है, बल्कि आज तो उसकी ख्वाहिश ये थी कि आगा सिराज दुरानी जो करप्शन के एक बहुत बड़े रेफरेंस में गिरफ्तार हैं, उनके खिलाफ और करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। हुकूमत सिंध चाहती थी कि वो आज कायम मुकाम गवर्नर का हल्फ उठा लें। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे जनाब जस्टिस गुलजार अहमद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दूसरे सीनियर तरीन जज, आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस। सिंध के मामलात, कराची के मामलात से उनकी जो समात रही है, उनकी जो कार्रवाइयाँ रही हैं, वो इंतहाई काबिल कदर हैं। आज कुछ महीनों के बाद दोबारा जज साहब यहाँ आए, उन्होंने हेयरिंग की है, और कराची के मामलात के हवाले से एक बार फिर वो और बिल्कुल बजा तौर पे बहुत नाला नज़र आए हैं। इसकी बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने 3 महीने के वक्फे के बाद आज एक बार फिर कराची को उसकी असल सूरत हाल में बहाल करने के केस की समाअत की, और शहर में गैर कानूनी कसीर मंजिला इमारत को गिराने, सर्कुलर रेलवे की ज़मीन से नाजायज़ कब्जा ख़त्म कराने के और ट्रेन चलाने के अहकामात पर जो उनके अहकामात थे उन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने तकरीबन 3 माह कबल तहरीरी हुक्म दिया था कि रेलवे और दीगर इदारे 15 दिन में कराची सर्कुलर रेलवे की ज़मीन खाली करवाए, और सिंध हुकूमत 1 माह में कराची के शहरियों के लिए सर्कुलर ट्रेन चलाने की
یقینی بنائے. آج ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, جس کے بعد جج صاحب نے تاریخ دی ہے, اس بینچ نے تاریخ دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ ہر صورت میں 9 اگست کو یعنی پرسوں جمعے تک اس سلسلے میں فائنل پلان جو ہے وہ جمع کر دیا جائے کہ کب سرکولر ریلوے اور یہ جو لوکل ٹرینز ہے وہ چلنی شروع ہو جائیں گی. آج اس کیس میں اس بینچ میں جس میں جناب جسٹس گلزار احمد کے ساتھ جناب جسٹس فیصل عرب اور جسٹس سجاد علی شاہ شامل تھے, مختلف محکموں کی شدید اس میں ان کی تنقید کی ہے اور اس پر اپنے برہمی کا اظہار کیا. ڈی جے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے. آپ نے عزت بیچی, ضمیر بیچا, جسم بیچا, آپ زندہ کیسے ہیں؟ ایسے لوگ تو ہارٹ اٹیک سے ہی مر جاتے ہیں, ہر وقت نشے میں رہتے ہیں. جسٹس گلزار احمد نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول پر برہم ہوتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں, سب سمجھتے ہیں کہ کس کے فائدے کے لیے کیا ہو رہا ہے. آپ نے چند ٹکوں کی خاطر پورا شہر بیچ ڈالا. جسٹس گلزار احمد نے ریمارک دیے کہ آپ کو شرم نہیں آتی کراچی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. سماعت کے دوران جسٹس گلزار احمد نے سندھ رینجز کو پی سی ایچ ایس سے پاک خالی کرنے اور بیریئر ہٹانے کا حکم دیتے ہوئے ڈی جے رینجز کو طلب کیا اور حکم دیا کہ رینجز کراچی کے سب پارک خالی کرے اور اپنے لیے کوئی متبادل جگہ ڈھونڈے. جسٹس گلزار احمد نے ریمارک دیے کہ شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 200 سال پرانے درخت کاٹ دیے گئے ہیں. میڈیا بھی 4-5 عنوان پر خبر چلاتا ہے کہ الیکٹرک میں باہر کے لوگ ہیں, ان کا اپنا مفاد ہے, جب ان کا مفاد ختم ہوگا وہ یہاں سے چلے جائیں گے. اس موقع میں جسٹس سجاد علی شاہ نے نکتہ اٹھایا کہ سی بریز پلازا خطرناک ہے, کسی بھی وقت گر سکتا ہے, اس کو گرانے کا کیا ہوا. ان کا کہنا تھا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے دہلی کالونی میں 30 گز زمین پر 11 منزلہ عمارت کی تعمیر کی اجازت کیسے دی. جسٹس فیصل عرب نے استفسار کیا کہ معلوم ہے کہ 1960 میں کراچی کی دنیا میں ریٹنگ کیا تھی, آج کراچی کی حالت کیا ہے. جسٹس فیصل عرب نے ریمارک دیے کہ افسوس تو یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری عدالت کو بتانا پڑ رہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. یہ پوری صورتحال ہے اور اس پر آج بہت ہی مؤثر یہ کارروائی ہوئی ہے عدالت کی. اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے کراچی میں بیورو چیف اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اسلم خان صاحب بتائیے گا, آج ایک بار پھر یہ 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جسٹس گلزار کی سربراہی میں آئی. آج مرکز اور فوکس کیا تھا؟ آج کی سماعت کے دوران سب سے زیادہ کس چیز کا نوٹس لیا اس بینچ نے؟ سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں جو تجاوزات والا معاملہ تھا, سرکولر ریلوے والا معاملہ تھا, سی بریز پلازا کے ساتھ ساتھ شہر میں صفائی کی صورتحال, کرنٹ لگنے سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اور سفاری پارک کے ساتھ جو کمرشل پلاٹ دے دیا گیا تھا وہ توجہ کا مرکز بنے رہے. اور سندھ حکومت کو اور بات کریں اگر شہری حکومت کو, بلدیاتی حکومت کو, انہوں نے ناکام قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی انہوں نے تنبیہ کی کہ انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ شہر ڈوب رہا ہے, کراچی برباد ہو رہا ہے, لیکن نہ تو سندھ حکومت کی اس پر کوئی توجہ اور نہ ہی شہری حکومت کو اس کا کوئی خیال ہے. کچھ لوگ کیفے پیالہ پر بیٹھ کر کے دعوت اڑاتے رہے, مزے کرتے رہے. میئر کراچی نے تو بارش سے بچنے کے لیے کوٹ بھی پہنا تھا, لیکن انہیں کوئی خیال نہیں تھا کہ شہر کا کیا حال ہو گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو سندھ حکومت کو ہدایت کی تھی انسداد تجاوزات کے حوالے سے, تو اس پر پوری طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا گیا. اور اس پر جو رپورٹ پیش کی گئی تھی ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے, وہ انہوں نے رپورٹ مسترد کر دی کہ جس طرح عدالت نے یہ بتائیے گا کہ کیا آج اس بینچ نے خاص طور پر سرکولر اور یہ جو لوکل ٹرینز ہیں اس کے حوالے سے اب کہا ہے کہ 9 اگست تک اس کا کمپلیٹ پلان جو ہے پیش کیا جائے کہ کب یہ چلے گا. اس معاملے پر بھی جو ہے سپریم کورٹ کی بہت زیادہ ترجیح ہے. بالکل کامران خان صاحب, یہ بتایا گیا ریلوے حکام کی جانب سے کہ 43 کلومیٹر میں سے 38 ایکڑ واگزار کرا لی گئی ہے. یہ سوال کیا گیا کہ کس روڈ پہ تجاوزات زیادہ ہیں, تو یہ بتایا گیا کہ سٹی اسٹیشن سے ڈگ روڈ تک تجاوزات ہیں, جس پر عدالت نے حیرانی کا اظہار کیا اور بولا گلشن اقبال کے علاقے میں سب سے زیادہ تجاوزات ہیں. سیکرٹری ریلوے سے عدالت کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو لوکل ٹرین کا اور سرکولر ریلوے کا ہی نہیں پتا, ہم نے 15 دن کا آپ کو وقت دیا تھا, 1 مہینہ گزر گیا لیکن اب تک سرکولر ریلوے نہیں چلی. جو رپورٹ ریلوے حکام کی جانب سے پیش کی گئی تھی اس کو عدالت نے مسترد کر دیا اور کہا کہ 5 سے 6 ڈی ایس ریلوے تبدیل ہو چکے ہیں, لگتا ہے کہ کوئی سنجیدگی ہی نظر نہیں آ رہی ہے. اس پر خاصا برہمی کا اظہار کیا اور عدالت نے کہا کہ 9 اپریل تک حتمی تاریخ دی جائے کہ سرکولر ریلوے کب چلے گی, کراچی کے شہریوں کو کب اس پر سہولت. جی 9 اگست تک دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ جو سفاری پارک کے برابر میں جو پلاٹ ہے اس کو ایک کمرشل کیسے کر دیا گیا, اس پر بھی عدالت نے خاصا برہمی کا اظہار کیا, حکومت سے فوری طور پر اس پر بھی رپورٹ. اور یہ جو ناجائز تجاوزات کے حوالے سے عدالت بہت برہم تھی اور یہ بینچ بہت نالا تھی اس کارکردگی, اس میں خاص طور پہ کیا نشاندہی کی گئی, ناجائز تجاوزات کہاں پر بنی ہے مزید یا ان کو کیوں نہیں ایکشن ہوا؟ اس پر بھی یہ کہا گیا کہ ناجائز تجاوزات بڑے پیمانے پر بن رہی ہیں. اس پر جب ڈی جی کے ایس بی سے کہا کہ اس وقت شہر میں کتنی عمارتیں بن رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ 400 سے 500.
تو اس پر انہوں نے کہا کہ بےغیرتی اور بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے. شہر کا بیڑا غرق کر دیا گیا, چند ٹکوں کے لیے اس شہر کو بیچ دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو سوتے میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے لیکن کوئی غیرت نہیں ہے. ایس بی سی اے پر خاصا برہمی کا اظہار کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ سندھ حکومت پر بھی خاصا برہم نظر آئے. اور ساتھ ساتھ کامران خان صاحب ایک اور چیز بھی, عدالت کا کہنا تھا کہ صفائی کے لیے بھی وفاقی حکومت یہاں پر آ رہی ہے. تو کیا آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ وفاقی مداخلت کیا ہوتی ہے, شہری حکومت ہو یا صوبائی حکومت؟ انہوں نے اسے بری طریقے سے ناکام قرار دیا. جی بہت شکریہ اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے سندھ حکومت نے فی الحال تو اپنی کابینہ بڑھا دی ہے, اس کے وزراء میں اضافہ کر دیا ہے, وزیر اعلیٰ پہ مشیروں کا اضافہ کر دیا ہے, اور وہ لوگ شامل کیے گئے ہیں خاص طور پہ جن پر نیب کے کیسز ہے. کھلا میسج ہے نیب کو. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے سے قبل آپ نے جیسے دیکھا کہ پاکستان کے ممتاز نامور قانون دان, بہت ہی سینئر قانون دان جناب جسٹس رشید رضوی کہہ رہے تھے کہ سندھ میں تباہی اور بربادی ہے, کرپشن کا یہ عالم ہے. ہم نے آپ کو یاد دلایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکی ہے کہ سندھ پاکستان کا کرپٹ ترین صوبہ ہے. اسی ماحول میں دباؤ شدید ہے حکومت سندھ پر, اس کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پر, جن کے خلاف نیب کے 2 ریفرنسز تیار ہیں, اور نیب اور حکومت کے درمیان اس وقت صلاح مشورہ جاری ہے کہ کیا سردار مراد علی شاہ کو گرفتار کیا جائے. اسی ماحول میں سندھ کابینہ میں بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی ہے, تبدیلیاں لائی گئی ہیں اور مزید وزراء ایڈ کیے گئے ہیں. اب 22 رکنی کابینہ میں اب وزراء 14 سے بڑھ کے 18 ہو گئے ہیں, اور اب مراد علی شاہ کے 2 کے بجائے 4 مشیر ہو گئے ہیں. اور اسی دوران بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے, سعید غنی محکمہ بلدیات سے آؤٹ ہو گئے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ سعید غنی کے بارے میں خیال یہ تھا کہ وہ ایک بہت فیئر انداز سے بلدیات کے محکمے کو چلا رہے ہیں اور بہت ہی بہتر انداز سے اس کا جو اس کی پروجیکشن ہے وہ کر رہے تھے, لیکن اچانک ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سہیل انور سیال ایک بار پھر صوبائی کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں, مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیب کی کیسز میں جو لوگ جو پکڑ میں ہیں ان کے حوالے سے یہ کابینہ تشکیل دی گئی ہے اور ان کی پذیرائی کی گئی ہے. سندھ حکومت, جیسے ہم نے آپ کو وقفے سے قبل بتایا, اس کے نزدیک نیب کے کسی معاملے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کسی قسم کی بھی اگر نیب کی کارروائی ہو, چاہے بیوروکریسی کے خلاف ہو, چاہے وزیروں کے خلاف ہو, چاہے کسی بھی سیاستدان کے خلاف ہو, سندھ حکومت اس کو کسی صورت سے گردانتی نہیں ہے. اور نیب سے چاہے پلی بارگین کی ہو, والنٹری ریٹرن کیا ہو, نیب کا ریفرنس ہو, حکومت سندھ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں پڑتی. 4 نئے صوبائی وزراء شامل کیے گئے, ناصر حسین شاہ, عبدالباری پتافی, اکرام اللہ دھریجو اور سہیل انور سیال نے یہ حلف اٹھایا ہے. اور جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنے 2 مشیروں میں نثار کھوڑو اور اعجاز شاہ شیرازی کو منظور دیا ہے. اب سعید غنی کے جیسے میں نے آپ کو بتایا محکمہ اطلاعات اور محکمہ محنت ان کے پاس ہوگا, بلدیات سے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. ناصر حسین شاہ کو محکمہ بلدیات دے دیا گیا ہے, دوسرے محکمے ان کے پاس بھی ہیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے سندھ میں 2-4 نہیں بلکہ کئی نامی گرامی وزراء نیب کے اس وقت گرفت میں ہیں. اینٹی کرپشن کے وزیر جو کہ اب اینٹی کرپشن کے بنائے گئے ہیں, سہیل انور سیال پر خود کرپشن, ناجائز اثاثہ جات اور لاڑکانہ میں ترقیاتی کاموں کے گھپلوں پر نیب میں بھرپور انداز سے انویسٹیگیشن جاری ہے. اب سہیل انور سیال کو ہی اینٹی کرپشن کا وزیر بنا دیا گیا ہے. سندھ کے وزیر ایکسائز ٹیکسیشن مکیش کمار چاولہ جعلی بینک اکاؤنٹس میں زیر تفتیش ہے, ان کا نام ECL میں شامل ہے. اس کے علاوہ تیمور تالپور کو انفارمیشن سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر مقرر کیا گیا ہے. تیمور تالپور نیب کے کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری پر ہیں. اسی طرح سے مشیر جیل خانہ جات اعجاز جھاکرانی نیب کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری ضمانت پر ہیں. نثار کھوڑو کو ورکس اینڈ سروسز کا مشیر مقرر کیا گیا ہے. نثار کھوڑو الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے تھے اور اس وقت بھی ان کے خلاف محکمہ خوراک میں جو بہت بڑا گندم کی خرد برد کا معاملہ چل رہا ہے, نیب میں انکوائری چل رہی ہے, وہ اس میں شامل ہیں اس انکوائری میں. اس تبدیلی پہ سندھ کابینہ میں اس نئی تبدیلیاں اور یہ تبدیلیوں کا پیمانہ کیا ہے, اس میں میرٹ کیا ہے, یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر. بہت بہت شکریہ کھوکر صاحب. کیا پیمانہ ہے یہ جو نئی تبدیلیاں کی گئی, کیوں ضرورت پڑی کابینہ کو بڑھانے کی؟ خان صاحب اس میں تو ایک تو یہ دکھانا تھا کہ پہلے جب کابینہ نئی بنی تھی مراد علی شاہ صاحب کی, تو اس میں کچھ نئے چہرے آئے تھے, کچھ بہتر لوگ لائے گئے تھے, اور یہ تاثر دیا گیا تھا کہ حکومت سندھ اب جو ہے نا ماضی کی طرح پرانے لوگوں کو نہیں لائے گی اور بہتر لوگ لائے گی. لیکن اب یہ بتا دیا ہے حکومت سندھ نے اور پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت نے کہ جو لوگ آپ کے مطلوب ہیں, جن لوگوں پر الزامات ہیں, ہم انہیں کو ہی آگے لائیں گے. آپ کچھ بھی کر لیں, ہم اپنی مرضی چلائیں گے. ایک تو یہ تاثر دیا ہے. اب یہ سہیل انور سیال صاحب والی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کافی اہم ہے. اب سہیل صاحب جو ہے نا وہ ضمانت پہ, آج بھی اس کا
ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا، آج اس کی ضمانت میں توسیع ہوئی ہے ہائی کورٹ سے. اب اینٹی کرپشن کا اس کا بنایا گیا ہے. اب اینٹی کرپشن محکمہ جو ہے نا مرزا وہاب کے پاس تھی. مرزا وہاب بڑے بہتر طریقے سے چلا رہے تھے اور اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں تھی. اور یہ گندم کا جو ایک بہت بڑا اسکینڈل جو اینٹی کرپشن نے پکڑا اس کی قیادت بھی مرزا وہاب کر رہے تھے. لیکن اب اینٹی کرپشن کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ. اچھا، اور جو یہ گندم کا جو معاملہ تھا اس میں تو یہ بہت بڑا اربوں روپے کا گندم چوری ہو گئی. پوری سندھ کی سرکاری گوداموں سے ساری گندم چوری ہو گئی اور وہ بیچ دی گئی. تو اسی میں انڈر انویسٹیگیشن ہے نثار کھوڑو کہ اب ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے کابینہ میں. دیکھیں خان صاحب، یہ جو اسکینڈل ہے اس میں یقیناً بالکل نثار کھوڑو، اسی اسکینڈل میں نثار کھوڑو بھی انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور ناصر شاہ صاحب جو بھی خوراک کے وزیر تھے وہ بھی اسی اسکینڈل میں انڈر انویسٹیگیشن آئیں گے. کیونکہ یہ جو اسکینڈل ہے اربوں روپے کا، یہ ان میں ان کا دور بھی دونوں کا آ جاتا ہے اور ان لوگوں کو وزیر بنایا گیا. سعید غنی صاحب کو صرف اس لیے ہٹایا گیا کہ بتایا گیا کہ جو انٹیریئر سندھ کے وڈیرے اور ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، ان کو یہ شکایت تھی کہ یہ ہماری مرضی کے بلدیاتی اداروں میں ٹی ایم اور افسران مقرر نہیں کرتے، اس لیے ان کے لیے بلدیاتی اداروں کے فنڈز کھانے کا جو سلسلہ 10 سال سے چل رہا تھا وہ ایک بڑا مسئلہ بن رہا تھا. اس لیے انہوں نے کہا ناصر شاہ کو انہوں نے ریکمینڈ کیا، پھر ناصر شاہ صاحب کی جگہ سعید غنی صاحب کو ہٹا کے ناصر شاہ کو لگا دیا. اچھا، یہ میسج جو ہے وہ نیب کو ہے، بیسیکلی حکومت کو ہے کہ یہ نیب کے معاملات حکومت سندھ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی. جیسے کہ آج انہوں نے ایک کیس بنایا کہ آغا سراج درانی کو قائم مقام گورنر بنایا جائے. وہ گرفتار ہے، نیب کی ریفرنس ہے، اور نیب کے لوگ جو نیب سے پلی بارگین کرتے ہیں، والنٹری پیسے دے کے آتے ہیں، لوٹے ہوئے پیسے واپس کرتے ہیں، حکومت سندھ ان کو دوبارہ کھپا لیتی ہے. حکومت سندھ کہتی ہے نیب کی ہم بالکل پرواہ نہیں کریں گے. بالکل کلیئر میسیج ہے، نیب کو میسیج ہے اور اس کے علاوہ دوسرے اداروں کو بھی میسیج ہے کہ یہ ہم اپنی مرضی چلائیں گے. اور دوسرا اس میں سب سے بڑا میسیج یہ ہے کہ ہمارے جو پسندیدہ لوگ ہیں جن کے ذریعے بہت بڑے اسکینڈل ہے، جس کے ذریعے کھایا پیا جا رہا ہے، ہم انہی کو لگائیں گے، کیونکہ ان کے بغیر ان کا شاید گزارا نہیں ہوتا. جو ہماری پارٹی کی جو ان کی قیادت ہے ان کو یہی لوگ سوٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا معاملات جو ہیں وہ چلتے رہیں. بہت بہت شکریہ سر کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. مقبوضہ جموں و کشمیر کو ہڑپ کرنے کا نریندر مودی کا خواب آج کم از کم بھارتی پارلیمنٹ میں پورا ہو گیا. رسمی کارروائی پوری ہو گئی جب لوک سبھا نے بھی آج اس قانون کو منظور کر لیا، اس تبدیلی کو منظور کر لیا. کل راجیہ سبھا میں بھاری اکثریت سے منظوری ہوئی تھی، آج لوک سبھا میں بہت ہی بھاری اکثریت سے منظوری ہوئی جب 370 بھارت کو سخت وارننگ دی اور عالمی برادری کو یاد کرایا کہ اگر وہ ایٹمی طاقتوں کا ٹکراؤ ہو تو اس کے اثرات میں پوری دنیا آ جائے گی. آج ہی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں ایک نکاتی ایجنڈے پہ کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی. اللہ صبح ہونے والی اس کانفرنس پہ عسکری قیادت نے کشمیری بھائیوں کے لیے آخری حد تک جانے کے عزم کا ایک ولولہ انگیز اظہار کیا. آج ISPR نے اس پریس کانفرنس، اس کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان نے کبھی بھی جموں و کشمیر پر بھارتی تسلط کو قانونی بنانے والے شرمناک آرٹیکل 370 یا 35A کو تسلیم نہیں کیا. اب بھارت نے خود ہی اس کھوکھلے بہانے کو ختم کر دیا ہے. آج ہی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، وزیر اعظم آزاد کشمیر، صدر آزاد کشمیر نے بھرپور شرکت کی. اور اس اجلاس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے ایک خطاب کرتے ہوئے بھارت کو سخت متنبع کیا، بہت ہی امپورٹنٹ وارننگ دی اور کہا کہ اگر بھارت ہم پر حملہ کرے گا تو ہم خون کے آخری خطرے تک لڑیں گے اور وہ جنگ ہوگی جس کو کوئی نہیں جیت سکتا. سب ہار جائیں گے اور اس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے. انہوں نے پھر آزاد کشمیر میں کچھ کرنا ہے، رد عمل آئے گا. اگر ان کے آپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا، انسیڈنٹ ہوا پلوامہ ٹائپ، انہوں نے ایکشن لینا ہے، ہم اس کا جواب دیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں، ہم جواب دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کنونشن وار ہو سکتی ہے. کنونشنل وار اگر ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ دو نتیجے ہو سکتے ہیں. وار ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے، ہمارے لیے بھی جا سکتی ہے. اگر ہمارے خلاف وار جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟
پھر اسپیکر صاحب اسی ہال میں نے کہا تھا ہمارے پاس دو راستے ہو جائیں گے. ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ہار ماننے کی کریں گے, دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا کہ آخری خون کے قطرے تک ہم مقابلہ کریں گے. اگر ہم آخری قطرے تک لڑیں گے تو وہ کون سی جنگ ہوگی؟ وہ جنگ ہوگی جو کوئی نہیں جیت سکتا, سب ہار جائیں گے وہ جنگ, اس کے امپلیکیشن دنیا پہ پڑیں گے. میں نیوکلیر بلیک میل نہیں کر رہا, میں کامن سینس کو اپیل کر رہا ہوں. ہوپ فار دا بیسٹ, بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. کیا دنیا ورسٹ کے لیے پریپیئرڈ ہے؟ واضح طور پہ عمران خان دو ٹوک آواز میں نریندر مودی کو کہہ رہے تھے, آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان کو پرووک کرنے کی کوشش کی گئی, یہ صورتحال قابو سے باہر ہوئی, پاکستان اور بھارت میں جنگ ہوئی, تو یہ کوئی نہیں جیت سکے گا, کیونکہ دنیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دونوں نیوکلیر پاورز ہیں اور پاکستانی اپنے آخری خون کے خطرے تک جو ہے وہ اپنی ایگزسٹنس کے لیے لڑے گا اور یہ جنگ بھارت جیت نہیں سکے گا. وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کے خلاف جرائم کی عالمی عدالت میں جانے کا بھی اشارہ کیا اور کہا کہ پاکستانی حکومت ہر عالمی فورم پر لڑے گی, مغربی دنیا اور اقوام متحدہ سمیت ہر عالمی ادارے پر مسئلہ کشمیر کو اٹھائے گی, بھارتی مظالم کو اجاگر کرے گی اور پاکستان کشمیریوں کے ساتھ جیسے کھڑا تھا ویسے ہی کھڑا رہے گا. ہم ہر فورم کے اوپر اس کو لڑیں گے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے اوپر. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کیسے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے ذریعے جا سکے, یہ سٹڈی کر رہے ہیں. جنرل اسمبلی میں یہ ریز کریں گے, ہیڈز آف اسٹیٹ سے یہ بات کریں گے. میں ذمہ داری لوں گا, میری پارٹی لے گی. ہم دنیا کے مغرب میں جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ جس طرح کا ظلم کشمیریوں پہ وہاں ہو رہا ہے اور ہندوستان کے اندر اوور آل جو مائنورٹی اور مسلمانوں سے ہو رہا ہے, یہ سارے وہ ویلیوز ہیں جو ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے کہ ہم اپہولڈ کرتے ہیں, ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس لیے زیادہ تر ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو ایشوز کا نہیں پتہ کہ اس وقت کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ہمارا کام ہے دنیا میں اس کو اٹھائیں. وزیر اعظم عمران خان ہی نہیں, پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی قیادت نے بھارت کو وہی پیغام دیا جو وزیر اعظم کا پیغام تھا, پاکستان کی قوم کا, پاکستان کی فوج کا پیغام تھا. آج ہی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے بھارت سے یہی پیغام دیا اور کشمیریوں کے ساتھ پاکستانیوں کے غیر متزلزل انضمام کا, غیر متزلزل پیار کا اور غیر متزلزل لگاؤ کا بھرپور اظہار کیا. لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہے کہ آج کھڑے ہوں اور پوری قوم کو انسپائر کریں, قوم کو بتائیں کہ ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے, بھرپور مقابلہ کریں گے. مودی کو بتائیں, جناب اسپیکر, دنیا کو بتائیں کہ قوم کو کشمیر کی صورت میں ایک اور فلسطین دینے کی اجازت نہیں دیں گے, اور مودی کو اسرائیل بننے نہیں دیں گے. بچہ بچہ کٹ مرے گا, ہم انشاءاللہ مودی کا مقابلہ کریں گے. جناب اسپیکر, اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر ہماری افواج پاکستان سر بکف ہیں. الحمدللہ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا, اس کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں. Prime Minister of Pakistan must rise to the occasion. This is what every Pakistani expects from him. It is absolutely disgraceful that the Foreign Minister of Pakistan and our representative of the United Nations are out of station. The Prime Minister of Pakistan must call them back and they must get to work. Pakistan must engage with the United Nations as the status of Kashmir as a disputed territory is forever preserved within their resolutions. As a member of the OIC, Pakistan must try and get a special session of the OIC, at least at the foreign minister level, so we can send a strong message to the world that whatever our differences, the Muslim world is united when it comes to the issue of Kashmir. یقیناً یہ ایک اچھا ٹھوس متحد پیغام گیا، لیکن کاش ایسا ہوتا کہ اس موقع پہ ہماری سیاسی قوت اپنے اختلافات کو پھلانگ لیتی، اس موقع پہ اپنے اختلافات کو بھول جاتی
قوم کو متحد ہونے کا ایک منظر دیتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آج کشمیر سے متعلق پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی حکومت اور اپوزیشن میں دوریاں بھرپور انداز سے نظر آئیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کی تقریر کے ساتھ ہی شور شرابہ شروع ہو گیا اور شہباز شریف نے بھی وزیر اعظم کو دیر سے آنے کا طعنہ دیا۔ اپنی اپوزیشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر یہ چاہتے ہیں اس طرح اس سیشن کو ڈسٹرب کرنا ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ تقریر کو ہم سنیں، اس کے بعد ہم اس کا مدلل وتھ فیکٹ جواب دیں گے۔ میرے خیال میں ہمیں اس سیشن کی پوری طرح اہمیت کی سمجھ نہیں ہے۔ ہم تو صبح یہاں پر 11 بجے کے بیٹھے ہیں اور وزیر اعظم اب تشریف لاتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے، یہ ان کو احساس ہے۔ وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ جناب ہندوستان میں انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا ہے، انہوں نے اپوزیشن سے دیوار سے لگا دیا، تو آپ نے تو دیوار میں چن دیا ہے، آپ تو کرتے یہ کام آپ نے اس کے باوجود اس کو جواب انارکلی کی زبان میں ملے گا۔ میرا نام ہے عمران احمد خان نیازی، اچھا ہے کہ پورا نام لے لیا کریں۔ آئندہ میں کوشش کروں گا کہ میں عمران علی خان نیازی کہا کروں گا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس سے آج مشترکہ پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ یہ منظر تھا۔ اسی نوک جھونک کے دوران ایک موقع پہ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو کہا کہ آپ کی حکومت نے 5 سال کیا کیا، اب کیا حکومت بھارت پر حملہ کر دے؟ جس پر شہباز شریف نے کہا میں نے ایسا کب کہا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو میں نے نہیں کی جو یہ کہہ رہے ہیں کیا میں حملہ کر دوں ہندوستان پہ؟ کون سا عمل آپ چاہتے ہیں جو میں نہ کروں، جو میں نے نہیں کیا ابھی تک؟ مجھے سجیشن دیں۔ 5 سال آپ کی حکومت تھی، تب تشدد کشمیریوں پہ نہیں ہو رہا تھا، تب آپ نے کیا کیا تھا؟ کتنی دفعہ آپ نے، کون سی آپ کی ڈپلومیٹک مشن تھی جب کشمیریوں بیچارے تکلیف میں تھے؟ ہمیں تو 11 مہینے ہوئے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ حملہ کر دیں، اگر آپ نے کرنا تو آپ کی اپنی مرضی ہے، میں نے تو آپ کو کہیں نہیں کہا kindly don't put these words in my mouth۔ میں نے یہ کہا کہ آپ ایک فرم سٹینڈ لیں، قوم کو انسپائر کریں اور کشمیریوں کو میسج دیں، کشمیریوں کو امید کا میسج دیں، کشمیریوں کو امید دلوائیں، ان کو تسکین دلوائیں، ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں اور کہیں کہ فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ جناب اسپیکر، یہ کہا تھا میں نے۔ اب اگر خان صاحب کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میرا قصور نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہی نہیں بلکہ آج اس انتہائی اہم اجلاس میں جو کہ اتحاد کا ایک نمونہ ہونا چاہیے تھا، جو کشمیریوں کے لیے بھی پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل ہونا چاہیے تھا، آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جیسے ہی شروع ہوا بدمزگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے شروع ہونے کے چند منٹ کے اندر ہی اس کو ملتوی کرنا پڑا، کیونکہ اس اجلاس میں پیش کی جانے والی قرارداد کے متن میں بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کرنے کا ذکر ہی نہیں تھا، جس پر احتجاج شروع ہو گیا اور یہ پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوتے ہی ایڈجرن کرنا پڑ گیا۔ This House may discuss the illegal altering of the special status of Kashmir by the Indian government. ریزولوشن میں آ جائے گا، ہم شامل کرتے ہیں، ہم شامل کرتے ہیں اسپیکر صاحب، ہم شامل کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ایک منٹ میں اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھ کے پلیز۔ آرٹیکل 378 جناب اسپیکر، اصل آج بحث کی جو مین وجہ تو وہ ہے، اس کے اندر کوئی ذکر تک نہیں ہے۔ آرٹیکل 370 کا جو ختم کرنا اور رپیل کرنا کل، اس کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں 370 بیچ میں شامل ہونا چاہیے۔ ایمنڈ کر کے پڑھ دے پلیز۔ This House may discuss the illegal altering of the special status of Kashmir through repeal and revocation of Article 370 and 35A of Indian Constitution by the Indian government.
یہ وہ صورتحال تھی جو کہ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران دیکھنے میں آئی، جس میں اتحاد کا مثالی نمونہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ صورتحال اس لیے بھی تکلیف دہ تھی کہ دنیا بہرحال اس پورے معاملے میں بے حس نظر آتی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے جو بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے، اسے پرواہ نظر نہیں آتی جو تقریباً 1.5 کروڑ کشمیری اس وقت ایک کرفیو کی کیفیت میں محصور ہیں، اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں اس طرح کے انداز کے فوجی جبر میں، فوجی تسلط میں، کرفیو کی صورتحال میں دنیا میں کہیں یہ صورتحال نہیں ہے جس سے اس وقت ہمارے کشمیری بھائی دو چار ہے۔ پارلیمنٹ میں آج کیا ہوا اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ شاکر سولنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سولنگی صاحب بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ آج پارلیمنٹ کے انتہائی اہم مشترکہ اجلاس میں ہم مثالی اتحاد کا نمونہ نہیں دیکھ سکے، ہم وہ اختلافات جو تھے وہ بے قابو ہوتے نظر آ رہے تھے۔ کیا وجوہات تھیں آج اس بے سر و پا جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے؟ دیکھیں خان صاحب، وجہ یہی ہے کہ ایک تو اپوزیشن کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی تھی کہ قرارداد جو تیار کی گئی تھی وہ بھی، یہ قرارداد کی تحریک ہے، موشن ہے، اس کی تیاری میں اپوزیشن سے مشاورت نہیں کی گئی تھی، جس کی وجہ سے آرٹیکل 370 جو ہے رہ گیا تھا ان کو شامل کرنے سے۔ اپوزیشن نے اس پر احتجاج کیا، وہ شامل کر دیا گیا فوری طور پر، لیکن اپوزیشن کا ڈیمانڈ یہ تھی کیونکہ اسپیکر نے بحث کا آغاز کرنے کے لیے شیریں مزاری کو فلور دیا۔ اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ روایات پارلیمنٹ بانی یہ رہی ہیں کہ اپوزیشن لیڈر ہمیشہ کسی اہم ایشو پر بحث کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے حکومت پالیسی بیان دیتی ہے، متعلقہ جو وزیر یا وزیر اعظم پالیسی بیان دیتے ہیں، تو وزیر اعظم کہاں ہیں؟ وزیر اعظم کو بلائیں، وہ پالیسی بیان دیں، کیونکہ وزیر خارجہ نہیں ہے تو وزیر اعظم پالیسی بیان دیں، اس کے بعد ہم اس پر بحث کریں گے، جس کی وجہ سے اپوزیشن آرٹیکل شامل ہونے کے باوجود احتجاج کرتی رہی۔ دو مطالبات تھے، ایک تو وزیر اعظم آئیں پالیسی بیان دیں، اور دوسرا وزیر اعظم کے بعد اپوزیشن لیڈر کو بحث کا آغاز کرنے دیا جائے، نہ کہ کوئی منسٹر کرے۔ تو اس کی وجہ سے ہنگامہ ہوا، نعرے بازی ہوئی، اسپیکر نے اجلاس 20 منٹ کے لیے ملتوی کیا تھا، لیکن وہ اجلاس ملتوی ہو گیا تھا، تقریباً تاخیر کا شکار ہوا 4 گھنٹے 20 منٹ کے لیے، اور 4:15 بجے 4:20 پر یہ دوبارہ اجلاس شروع ہوا، تب جب وزیر اعظم کیونکہ مذاکرات چل رہے تھے۔ اچھا، اس کے دوران بھی پھر سولنگی صاحب جب یہ پرائم منسٹر نے اس اہم موضوع پہ پالیسی بیان دینا شروع کیا تو اس میں بھی پھر اپوزیشن کی آوازیں آنی شروع ہو گئی، یعنی کہ اس وقت بھی وہ مثالی ہم نے ڈسپلن نہیں دیکھا۔ دیکھیں وزیر اعظم کی، کیونکہ وزیر اعظم نے تقریر جیسے ہی شروع کی تو اسی وقت یہ کوئی پلاننگ لگ رہی تھی اپوزیشن کی کہ وزیر اعظم نے جناب اسپیکر کا ایک جملہ کہا تو آصف علی زرداری نے انٹری ماری ایوان میں، پھر وزیر اعظم خاموش ہو گئے، تقریر روکنی پڑی، دوبارہ جب تقریر شروع کی تو پھر شہباز شریف ایوان میں آ گئے، پھر ڈیسک بجتے رہے تو وزیر اعظم ڈسٹرب ہوئے، پھر رک گئے، پھر تیسری دفعہ شروع کی تو پھر بلاول بھٹو ایوان میں آئے گئے، پھر ان کے لیے ڈیسک بجے، تو مسلسل ڈسٹرب ہو رہے تھے وزیر اعظم۔ اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے جب کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو نہیں بات سننی تو میں بیٹھ جاتا ہوں، تو جس پر شہباز شریف کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے ارکان کو، اپنے کولیگز کو ریکویسٹ کی کہ وزیر اعظم کی تقریر خاموشی سے سنیں، ہم مدلل جواب دیں گے، اور اس طرح ہوا۔ باقی انٹرپ درمیان میں تقریر کے دوران نہیں کیا تھا، شہباز شریف کو البتہ کیا گیا تھا۔ بہت شکریہ جناب شاکر سولنگی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے یہ ہماری پارلیمنٹ کا آج رد عمل تھا، یہ پوری صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ وزیر اعظم نے بھرپور خطاب کیا ہے، بھارت کو زبردست وارننگ دی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے کور کمانڈرز کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں کہا گیا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور یہ پوری صورتحال یقیناً پاکستان ایک زبان ہو کے یہ پیغام دے رہا تھا، لیکن دنیا سے ہم نے دیکھا ہے کہ بے حسی کا عالم ہے۔ اس انتہائی غیر معمولی صورتحال میں بھارت نے جہاں پر ایفائے عہد توڑا، اپنا آئینی وعدہ توڑ دیا کشمیریوں کے ساتھ، ایک بہت بڑی خلاف ورزی کی ہے، کشمیریوں کو پابند سلاسل کر دیا ہے، وہاں پر ان کا جینا دوبر کر دیا ہے، مگر دنیا میں کہیں سے بھارت کی مذمت کی آواز نہیں آئی ہے، نہ ہی ماسکو سے آئی، نہ ہی واشنگٹن سے آئی، اور نہ ہی حتیٰ کہ اس قسم کی مذمت ہم نے بیجنگ سے سنی۔ اس پوری صورتحال پر ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
مجموعی رد عمل اگر ہم عالمی رد عمل دیکھیں کل کی غیر معمولی صورتحال کے حوالے سے تو ہمیں عالمی سطح پر ایک بے حسی نظر آئے گی. کشمیریوں کے ساتھ لگاؤ نظر نہیں آئے گا, ان کے ساتھ ہمدردی نظر نہیں آئے گی, بھارت کی مذمت نظر نہیں آئے گی کہ اس نے 1.5 کروڑ کشمیریوں کو ان کے گھروں میں محصور کر دیا ہے. پوری وادی میں کرفیو کی صورتحال ہے, وہاں پہ نہ لینڈ لائن کے ٹیلی فون کام کرتا ہے, نہ موبائل فون کام کر رہا ہے, وہاں نہ ٹیلی ویژن ہے اور نہ ہی وہاں کے کسی قسم کا کوئی کاروبار ہو رہا ہے. اسی دوران بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا اپنا آئینی وعدہ توڑ دیا ہے. پوری دنیا اس پوری صورتحال پہ دیکھ رہی ہے اور اس دوران جو ہمیں رد عمل دیکھنے میں آیا ہے, چاہے وہ واشنگٹن سے آئے, چاہے وہ لنڈن سے آئے, چاہے وہ ماسکو سے آئے, اس میں کہیں پر بھی بھارت کی مذمت نظر نہیں آ رہی ہے. یورپی یونین بھی اس معاملے میں بھارت کی مذمت کرتا نظر نہیں آ رہا, نہ ہی کینیڈا, نہ ہی آسٹریلیا اور نہ ہی اسلامی ممالک کی جانب سے کسی قسم کے کسی رد عمل کا اظہار ہوا ہے. اب بھارت میں متحدہ عرب امارات کے سفیر نے کہا ہے کہ اس جو پوری صورتحال سامنے آئی ہے اسے لگتا ہے یہ ہے کہ اس خطے کی ترقی کے لیے اور اس خطے کے حالات کی بہتری کے لیے بھارت نے قدم اٹھایا ہے جو اس کے آئین کے مطابق ہے, اور بظاہر یہ ان کا اندرونی معاملہ لگتا ہے. یہ UAE کے سفیر نے بات کی ہے بھارت میں, جو کہ آج گلف نیوز میں شائع بھی ہوئی ہے. یہ پورا ماحول ہے. اسلامی دنیا کی جانب سے اس معاملے پہ کسی قسم کا کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا. آپ سے تھوڑی دیر قبل چین نے بھارت کے حالیہ اقدامات میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, جس پہ خاص طور پہ اس نے لداخ کا ذکر کیا ہے. چین نے کہا ہے کہ بھارت کو سرحدی معاملات میں احتیاط برتنی چاہیے تھی, لیکن اس میں بھی بھارت کے حالیہ اقدامات کی وہ مذمت نظر نہیں آتی جس کا کہ پاکستان کا بیانیہ جس کا ذکر کر رہا ہے. اس معاملے میں یہ بیانیہ فی الحال صرف پاکستان کا ہے. یہ پوری صورتحال یقیناً تشویشناک ہے, مگر اس میں ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ بھارت کے اندر سے اس حوالے سے تحفظات بڑھتے جا رہے ہیں. شدید تحفظات ہیں بھارت میں. نہ صرف یہ کہ بھارت کے اوپینین لیڈرز پہ بات کر رہے ہیں, میڈیا کے کچھ حلقے اس پہ بات کر رہے ہیں, وہاں کی انسانی حقوق کی تنظیمیں بات کر رہی ہیں, بھارت کے اپوزیشن لیڈر بھی اس کی بھرپور انداز میں تنقید کر رہے ہیں. بھارت کی جانب سے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت اور خود مختاری کو ظالمانہ طور پر ختم کرنے کے بعد سے کشمیر آج دوسرے دن بھی پوری دنیا سے کٹا رہا. نہ وہاں انٹرنیٹ کام کر رہا ہے, نہ موبائل نیٹ ورکس اور نہ ہی ٹیلی فون, اور سارے مقبوضہ کشمیر میں جیسے کرفیو لگا ہوا ہے. ظلم کی اس پوری صورتحال پر بھارت میں بھی شدید آوازیں اٹھ رہی ہیں اور نریندر مودی کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کانگریس لیڈر راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ قومی انضمام کشمیر کو ٹکڑوں میں بانٹنے سے نہیں ہوگا, منتخب نمائندوں کو قید کرنے سے ہمارے آئین کی توہین ہوئی ہے. یہ قوم انسانوں سے بنتی ہے, نہ کہ زمین کے ٹکڑوں سے. طاقت کے ایسے استعمال کا اثر ہماری قومی سیکیورٹی پر پڑے گا. بھارتی اپوزیشن لیڈر غلام نبی آزاد نے لکھا کہ شرمناک ہے کہ آپ نے کشمیر کی شناخت چھین لی, ایک لیفٹیننٹ کو وہاں گورنر لگا کر. وزیر اعلیٰ بھارتی پنجاب امریندر سنگھ نے کہا کہ کشمیری عوام کی مشاورت کے بغیر, سیاسی جماعتوں کی مرضی کے بغیر اور پارلیمنٹ سے پورا کیے بغیر ایسا کرنا ہمارے آئین کے خلاف ہے. نامور بھارتی وکیل AG نورانی کا کہنا تھا کہ یہ بالکل غیر جمہوری طریقہ کار ہے, ایک غیر جمہوری عمل دھوکے بازی سے پورا کیا گیا ہے. بھارتی صحافی منوج جوشی نے ٹویٹ کیا کہ یہ ایک نہایت غیر جمہوری عمل ہے جو کہ عوام کی منشا کے برخلاف ہے. سینئر صحافی مصنف رانا ایوب نے ٹویٹ کی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کشمیر تک رکے گی؟ آسام اگلا ہوگا, پھر ویسٹ بنگال اور پھر آئین, اور آخرکار وہ جمہوریت اس کا نشانہ ہوگی جس پر آپ کو فخر ہے. میں آپ کو خوشیاں مناتے دیکھ کر سوچ رہی ہوں کہ آپ کی کم عقلی پر ہنسوں یا آپ کے اس جرم پر فکر مند ہوں. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم جائیں گے لنڈن, جہاں پر ہاؤس آف لارڈ میں بہت ہی ممتاز ممبر ہیں جناب لارڈ نذیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس بھیانک ڈیولپمنٹ پہ وہاں کیا رائے ہے. اور اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انگلینڈ میں بہت بڑی کشمیری کمیونٹی یونائٹڈ کنگڈم میں رہتی ہے, اور لارڈ نذیر صاحب اس سے بہت ہی جڑے رہتے ہیں, ان تمام معاملات سے بہت آگاہ رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ لارڈ صاحب. بتائیے گا, یہ بہت ہی ایک ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ جو کل آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے 370 کو اینل کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں, جو اس کی جو
ایک اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا گیا. آج لوک سبھا نے اس کو اپروو کر دیا ہے. بہت بڑی کمیونٹی ہے کشمیری کمیونٹی یو کے میں, آپ اور ان کی بڑی ریپریزنٹیشن بھی ہے پارلیمنٹ میں, ہاؤس آف لارڈز میں اور کامنز میں. تو آپ بتائیے کیا اوور آل کیا پرسیپشن ہے اس وقت, کیا رد عمل ہے؟ ہم تو تقریباً 5 سال سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کامران خان صاحب, کیونکہ بی جے پی گورنمنٹ RSS کے ساتھ مل کے جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں اس وقت سے یہ 370 اور 35A کو ابالش کرنے کے لیے پہلے ہی تھریٹ کر رہے تھے. تو یہ اسٹیٹس ختم کرنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو اگریمنٹ شیخ عبداللہ اور ہندوستان گورنمنٹ کے درمیان تھی وہ ختم ہو گئی, کیونکہ صرف ہندوستان کو تو صرف رائٹ تھا کہ فورن افیئرز, ڈیفینس اور مانیٹری پالیسی جو ہے وہ دلی. لارڈ صاحب یہ تو کر دیا انہوں نے, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس پر ریاکشن کیا ہے کشمیری کمیونٹی کا, اور پارلیمنٹ میں جو کنیکٹڈ لوگ ہیں پارلیمنٹ کے ممبران برٹش پارلیمنٹ کے, ان کا کیا اوور آل رسپانس کیا, کیسے اس کو وہ رسپونڈ کریں گے؟ پارلیمنٹ تو ابھی ریسیس میں ہے, لیکن ڈیبی ایبراہمز جو آل پارٹی پارلیمنٹری کشمیر گروپ کی چیئر پرسن ہیں, انہوں نے اور پھر جتنے بھی انڈیویجول MEPs اور MPs جتنے ہیں وہ انہوں نے خط لکھے ہیں جس کا میں بھی سگنیٹری ہوں. ایک تو انڈین ہائی کمشنر کو یہ بات کہنے کے لیے کہ یہ اس کو جو ہے وہ سٹاپ کیا جائے امیڈیٹلی اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. پھر یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو بھی خط لکھا گیا ہے, فورن سیکرٹری کو یہاں پہ بھی خط لکھے ہیں. تو ایک کا تو پولیٹیکل پریشر, دوسرا ویژول بھی کل تھا انڈین ہائی کمیشن کے باہر. ہم پلان کر رہے ہیں کہ 15 تاریخ کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈیمنسٹریشن ہوگا جس میں شامل ہوں گا, اور انڈیویجولی تقریباً ہر شہر سے لوگ جو ہے وہ آئیں گے, لنڈن بھی. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ خدا نہ کرے وہاں پہ کوئی وائلنس بھی نہ ہو جائے, کیونکہ ہندوستان کی جو ہائی کمیشن ہے انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو بلایا, جس طرح پچھلے سال بھی انہوں نے بلایا تھا. اور سکھ کمیونٹی میرے ساتھ رابطے میں ہیں, کل شام کو, پرسوں شام کو انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے, کیونکہ کل وہ UN جنیوا میں جو ہے وہ اپنی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں کشمیریوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور تھرسڈے کو لنڈن میں پریس کانفرنس, اور پھر جو ایکچوئل پلان ہوگا 15th کے لیے اس کو بھی انشاءاللہ وہ جو ہے وہ بتائیں گے. and I'm sure کہ ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ جو کشمیری کمیونٹی ہے پورے UK میں وہ بہت ڈسٹریسڈ ہے, بہت زیادہ وہ پریشان ہیں اور غصے میں ہیں, اور وہ یقیناً ایک بڑی ایک سینسٹیو ایک ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. بالکل یہ بات درست ہے, بلکہ میں ریگولرلی اپنی کمیونٹی کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں ہوں. برمنگھم کے ہمارے دوست, بریڈ فورڈ میں, لنڈن میں, دوسرے شہروں سے بہت سارے لوگ ایک تو فون پہ رابطہ کر رہے ہیں, پھر وہ جتنے بھی یہاں پہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک, سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر, بلکہ وہ ڈائریکشنز پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے. تو لوگ بہت ہی اپسیٹ ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے اس کو اپنے کام طریقے سے, ایک انٹلیکچوئل طریقے سے ہمیں پولیٹیکل لابنگ, سوشل پولیٹیکل مورل آرگیومنٹ بنا کے اپنے پارلیمنٹیرینز کو ساتھ ملا کے پھر لابنگ کرنی ہوگی. بہت بہت شکریہ. لارڈ نذیر احمد برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ہمارے ساتھ لنڈن سے تھے. یہ بہت اہم معاملہ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں اس حوالے سے کیا رد عمل ہے, اور ہم نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ اس حوالے سے دنیا کا رد عمل میوٹڈ رد عمل ہے. کوئی خاص مذمت بھارت کی نظر نہیں آئی ہے, بلکہ شاید کہیں سے بھی مذمت نہیں ہوئی ہے بھارت کی اس قدم پر. اور اس پوری صورتحال میں بہرحال یہ ہے کہ بڑے بڑے عالمی اخبارات نے کہا ہے کہ یہ صورتحال خطرناک ہے, اور اس خطرناک صورتحال میں میڈیشن کی ضرورت ہے, انٹرنیشنل میڈیشن کی ضرورت ہے. آج اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنے اداریے میں باقاعدہ یہ بات تحریر کی ہے. امریکہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے, وہاں پہ اس سلسلے میں کیا اس وقت سینس ہے, یہ ہم پوچھیں گے. اس کے لیے ہم جائیں گے واشنگٹن, جہاں پر ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں اٹلانٹک کاؤنسل, ایک بہت امپورٹنٹ تھنک ٹینک ہے, اس میں سینئر فیلو ہیں جناب شجاع نواز, کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. واشنگٹن سے ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ
شجاع نواز صاحب بتائیے گا، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ساؤتھ ایشیا کے لحاظ سے اور یقیناً ایک بہت ہی ایکسپلوسو سچویشن ہے. کیا سینس ہے اس وقت یو ایس ایڈمنسٹریشن میں اس پوری صورتحال کے حوالے سے؟ اخبارات نے ایڈیٹوریلز لکھے ہیں اور اس پہ اپنی کنسرن کا اظہار کیا ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بڑی سیریس کوئی کنسرن جو ہے وہ نظر آئی ہو. بالکل صحیح آپ نے فرمایا کامران. گورنمنٹ کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی طرف سے تو جو بیان آیا ہے وہ اس کی تو امید تھی، وہ یہی تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالات خراب نہ ہو اور لائن آف کنٹرول پہ جو ایکٹیویٹیز سیکرٹری جنرل نے بھی رپورٹ کی جن کی کہ وہ بڑھے نہ. لیکن ایک بات پہ ابھی تک یہاں پہ زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی جو میرے نزدیک پاکستان کے لیے بھی اور اس خطے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کشمیری عوام کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ جو بڑی جنگ ہوگی وہ اب بھارت اور کشمیری عوام کے درمیان ہوگی، اور جب وہ ہوگی تو اس میں بین الاقوامی ادارے، بین الاقوامی انفلوئنس، امریکہ کا کیا رول ہوگا. اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ نے وائٹ ہاؤس اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو پہلے متنبہ کیا تھا کہ یہ وہ فیصلہ کرنے والے ہیں 370 پہ، تو پھر امریکہ کا بھی اس میں کیا ہاتھ ہے، اور اگر امریکہ کا کچھ ہاتھ ہے تو صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ وہ میڈییٹ کریں گے وہ صحیح تھا یا غلط تھا. کیونکہ یہ بات بھی آ رہی ہے شجاع نواز صاحب کہ یہ خیال بھی ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بہت ہی ایک سرپرائزنگ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پرائم منسٹر مودی نے ان سے کہا کہ آپ میڈییٹ کریں اور آپ میڈییشن کریں اور یہ بیچ کی بات کریں کشمیر کے مسئلے پہ، تو شاید وہ اسی بیک گراؤنڈ میں اسی کانٹیکس میں دیا تھا کہ وہ یہ 370 اسکریپ کرنے جا رہے تھے اور یہ اسپیشل اسٹیٹس ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور پرہیپس جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہی سینیریو تھا کہ پوسٹ یا انیکسیشن جو ہے وہ امریکہ اس میں کوئی کردار ادا کرے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ اس پہ کوئی بات چیت ہو، کیونکہ یہ تو ایک طرح سے پاکستان کو یرغمال کر کے رکھ دیا. اگر پاکستان کے کسی لیڈر نے بھی آمادہ ہوئے اس بات پہ کہ جو سچویشن ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور سچویشن آن دا گراؤنڈ. 70 سال سے پاکستان کا ایک پوزیشن رہی ہے اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی پاکستان کی یہ پوزیشن رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ امریکن سرکار نے پاکستانی لیڈروں کے ساتھ. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے شجاع صاحب کہ یو ایس ایڈمنسٹریشن جو ہے اور جو دوسرے برانچز ہے یو ایس گورنمنٹ کی، وہ سائیڈ لائن سے فی الحال اس ماحول کو دیکھے گی، اس منظر کو دیکھے گی؟ کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ ایک انٹرنل ایشو ہے، کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے انڈیا کا، تو جب تک کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی میجر ایکسپلوسو سچویشن نہیں ہو جاتی، کشمیری عوام جو ہے جس کا کہ بہت لائکلی ہوڈ ہے کوئی بھیانک ان کا کانفرنٹیشن بھارتی فوج کے ساتھ نہیں ہو جاتا اور ایک صورتحال ایسی نہیں بنتی، اس وقت تک آپ کا خیال یہ ہے کہ عالمی قوتیں خاص طور پہ امریکہ جو ہے وہ اس کو فی الحال صرف اس کو آبزرو کرے گی اس سچویشن کو؟ جی ہاں، اور آبزرو کرنے کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ بھارت نے پہلے ہی اعلانیہ کہہ دیا ہے کہ یہ انٹرنل ایشو ہے، اور اس وقت بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں کانگریس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، امریکن کانگریس کا، اور امریکن کانگریس اس وقت 1 مہینے کی چھٹی پہ ہے، تو ان کی توجہ جو ہے وہ زیادہ ڈومیسٹک افیئرز پہ ہے اور اگلی الیکشنز پہ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی کنسرن ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن میں جو ان کی ٹاپ پرائرٹی ہے اس ریجن میں کہ افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی ڈیسائسو سٹیج کے اندر اس وقت موجود ہے اور یہ ایک نیا جو ایکسپلوسو سچویشن سامنے آئی ہے کہیں اس کو ڈی ریل نہ کر دے، کیونکہ وہ تو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ افغانستان کا جو ہے یہ اس کو واک تھرو کرے اور اس ڈیل کو لاک اینڈ سیل کر لیں. تو یہ بھی اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ زلمے خلیلزاد آج دلی بھی گئے ہیں. میرے نزدیک اگر کشمیر کے اندر بہت سخت تشدد ہوا تو پھر پاکستان کو ظاہر ہے کہ ان کی سپورٹ کرنی پڑے گی
मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट और बैन अल-अक़वामी इदारों में और OIC में भी, लेकिन बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होगी पाकिस्तान के लिए इस वक्त, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के मसले पे, क्योंकि अब अटेंशन जो है वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पे वाशिंगटन में हमने ये देखा है कि ये भी दो फ्रंट पे काम नहीं कर सकते, वाइट हाउस में भी और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में भी ये ऑल्टरनेट करते हैं, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, और ये मसला ऐसा है कि इसको भुलाया नहीं जा सकता। तो क्या आपको लगता है कि इसमें फिर अब US कुछ बीच में आएगा कि भाई हमारा अफगानिस्तान का मामला चल रहा है, हैंड्स ऑफ, या कुछ इस किस्म की सूरत हाल ना हो कि पाकिस्तान जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और सारी चीज़ डीरेल हो जाए? क्योंकि एक ख्याल ये भी है कि इंडिया ने किया ये इसलिए है कि अफगानिस्तान का ये प्रोसेस जो है वो डीरेल हो जाए, क्योंकि उसको तो दूध से मक्खी की तरह से निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। उनको बहुत अच्छा पता है कि अमेरिका की तवज्जो किस तरफ है इस वक्त, सारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे है और अफगानिस्तान से इनखला पे है। इसके अलावा अमेरिका क्या कर सकता है भारत के साथ? मजम्मत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। मजम्मत भी नहीं की ना सर? ना, मजम्मत नहीं की, इसीलिए कि कहा है कि दोनों फरीकैन जो है वो तहम्मुल मिजाजी से काम लें, लेकिन उसमें कश्मीरी अवाम का जिक्र भी नहीं किया। यकीनन, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शुजा नवाज हमारे साथ मौजूद थे। मजम्मत भी नहीं की और कश्मीरी अवाम का जिक्र भी नहीं किया। ये है अमेरिका का रद्द-ए-अमल, और आपको मैंने बताया प्रोग्राम के शुरू में भी, मजबूरी तौर पर दुनिया बेहिस है, खामोश है इस पूरे माहौल में। खबर से ब्रेक, उसके बाद हमारा जिक्र जारी रहेगा। तज़िया करते हैं इस पूरी सूरत हाल पर एक छोटे से वक्त के बाद। कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आंधी आने से पहले की एक खामोशी है। एक बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे पहले वहाँ पे एक लॉकडाउन की कैफियत है और पूरी दुनिया इसको खामोशी से साइट पे बैठी हुई देख रही है। पाकिस्तान ने दुनिया को याद दिलाया है कि ये भयानक सूरत हाल है और अगर ये हाथ से निकली तो एक जौहरी जंग हो सकती है जिसमें कोई नहीं जीतेगा। ये आज इमरान खान ने, हमारे वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया को बता दिया है। इस पूरी कैफियत के अंदर भारत अपने पंजे आगे गाड़ रहा है। आज लोकसभा में भी इसकी मंजूरी हो गई भारतीय पार्लियामेंट से। इस आईनी अमल को गैर आईनी करने का जो एक ड्रामा रचाया गया था, भारतीय पार्लियामेंट ने इसे भरपूर अक्सरियत से मंजूर कर लिया है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के ऑप्शन, ये सूरत हाल कहाँ से कहाँ जाएगी, इसका तज्जिया हासिल करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई उमूर के बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के बहुत मायनाज ऑफिसर हैं, साबिक मार्शल रिटायर्ड जनाब रियाजुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद हैं, कई किताबों के मुसन्निफ, न्यूज़ एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब जाहिद हुसैन भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। मार्शल साहब, आप फरमाइएगा, क्या भारत अब इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान के साथ इस एक्शन के ज़रिए तमाम किस्म के किसी किस्म की भी नेगोशिएशन, बातचीत, डायलॉग्स को लॉक करके बंद कर रहा है, इस मामले को ख़त्म कर रहा है? मोटिव क्या है उसका? इसके अलावा जो कुछ उसने कश्मीर में किया है और क्या हमारे हवाले से क्या मोटिव है उसका? कामरान साहब मेहरबानी। एक तो मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि इनका, मोदी साहब का, बीजेपी का बहुत अरसे से यही करने का इरादा था और उनका मैनिफेस्टो में था कि हम लोग 370 को अनाल करेंगे और आप कश्मीर को पार्ट ऑफ इंडिया करेंगे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी, हम लोगों का एक्सपेक्टेड था कि हमारे को एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि ये करेंगे। उनका मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि वो जो टाइमिंग है उन्होंने ये जल्दी इसलिए किया है क्योंकि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर की मिस्टर ट्रंप से मुलाकात हुई है, वहाँ पे जब उन्होंने कहा है कि मैं इसके लिए मेडिएटर बनूँगा, तो उनको ये लगा कि अब इसका जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अगर ये जल्दी नहीं किया तो हो सकता है कि वहाँ से कोई ऐसी चीज़ें हों जिसके साथ मेडिएशन शुरू हो। ये चीज़ें कहने के बावजूद ये अब यहाँ से आगे कहाँ जाएगी ये बात? ये चाहते ये हैं कि किसी न किसी तरह ये फिर से बायलैटरल चीज़ हो और ये चाहेंगे कि ये इशू बायलैटरली इशू डिस्कस किया जाए। इसमें हो सकता है कि सारी दुनिया उनको ये साथ दे और वो कहे कि आपका शिमला अकॉर्ड के मुताबिक ये है।
ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہمارے کو ایڈوانٹیج ہے یا ڈس ایڈوانٹیج. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں ماشاء صاحب، کیونکہ آپ امپورٹنٹ بات کریں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک سچویشن بنے گی اس کے بعد اور کیا رسپانس آتا ہے ود ان دا ویلی، اس کے بعد ایک اب ایگر ہوگا انڈیا کہ بائی لیٹرلی پاکستان کے ساتھ یا کسی انٹرنیشنل کوریج میں پاکستان کے ساتھ اس بات کو سیٹل کرے؟ بالکل، اس کے اندر جو ہے کہ ویدر اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بائیلیٹرل اور اٹ از گوئنگ ٹو بی میڈیٹیڈ، وہ ڈپینڈ کرے گا کہ ویلی کے اندر کس طرح کا رسپانس ہوتا ہے. اس وقت آپ کو ویلی میں جو چیز ہو رہی ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے، کیونکہ وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، میڈیا نہیں ہے، اور ابھی ویسے بھی ایک آپ سمجھے کہ خاموشی ہے وہاں پہ، جس کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس خاموشی کے بعد کیا ہونا ہے. جو ریئیکشن وہاں پہ ہوگا اس کے مطابق اس پہ رسپانس آئے گا. زاہد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جیسے کہ مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ایک وہ دور آئے گا جس میں کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ اب اس کو باقاعدہ ظاہر ہے کہ سیٹل کرنا چاہے گی، چاہے وہ ایک انٹرنیشنل کوریج میں کرے چاہے بائی لیٹرلی کرے، اور اب جو ہے یہ پاکستان کو مجبور کیا جائے گا کہ آئیے بات کریں. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا اور اس ایکشن کے بعد اگلی موو یہ ہوگی مودی سرکار کی؟ نہیں کامران، مجھے نہیں خیال ہے، میرا خیال یہ نہیں ہے کہ جو بھارت اس وقت چاہ رہا ہے کہ مذاکرات کریں. دیکھیں یہ جس قسم کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس کا پورا مقصد یہ ہے کہ جو کشمیر کا مسئلے کو وہ اس طرح سے ختم کر دے کہ وہ اس کا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے. اب اس کو دیکھیں، اگر فرض کیجئے واقعی بھارت سنجیدہ ہوتا ہے ان سے بات چیت کرنے کا تو میرے خیال یہ اقدامات نہیں کرتے. اب کیا ہے، دیکھیں کشمیر کا جو سیمی اٹانومس اسٹیٹ جو ختم کیا گیا اس کے اور بھی بہت سارے مضمرات. اچھا زاہد صاحب، اس میں سوری میں انٹرپٹ کروں گا، یہ بتائیے گا کہ 370 کی پاکستان کے نزدیک کبھی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، پاکستان نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا ہے. آج کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو کمیونیکے آیا ہے اس میں بھی خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ 370 اور 335A جو ہے اس کی کوئی سینکٹیٹی نہیں تھی ہمارے نزدیک. تو ایز سچ اس کو ختم کر کے پاکستان کو کوئی کسی قسم کا کوئی چیلنج تو نہیں محسوس ہوتا، جو جیسے کہ آج کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا ہے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے، یہ صحیح بات ہے کہ اس کو پوری طرح پاکستان نے کبھی تسلیم اس لیے نہیں کیا کیونکہ جو بنیادی جو ہمارا ڈیمانڈ تھا یا جو UN کا فیصلہ تھا وہ یہ ہے کہ وہاں سے پلیبسٹ کروایا جائے گا. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو 370 جو ہے اس چیز کی نفی کرتی ہے، کیونکہ اس میں بھارت کا ایک انٹیگرل پارٹ جو ہے دکھایا گیا تھا کشمیر کو. لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ اس میں جو ہے اب جو اقدام جب اٹھایا گیا ہے تو وہ جو ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے اب اس نے باقاعدہ جو ہے وہ دیکھیں وہ شق ختم نہیں کی گئی کہ انٹیگرل پارٹ کی. جس شخص کو جو اس کو ختم کیا گیا جو کلاؤزز کے اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہاں پہ پراپرٹی پہلے خرید نہیں سکتے تھے باہر، وہ آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو کہ ان کی لیجسلیٹو اسمبلی اپنا الگ جھنڈا یا اپنے ایک جو سیمی اٹانومس ہے اس کو ختم کیا گیا. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر اب جو ہے کشمیر کو جو ہے بات چیت جب کرنے جائیں گے بھی کسی مرحلے پہ تو وہ تو یہ ظاہر کریں گے کہ وہ تو انڈین یونین کا ایک حصہ بن کے آئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہندوستان کو کوئی بھی اس وقت جو ہے خاص طور مودی گورنمنٹ کو نہیں چاہتی ہے کوئی مذاکرات کر سکے. اگر مذاکرات کرتی تو میرے خیال اس کی صورتحال مختلف ہوتی. آپ کے خیال میں ایک اس کا دوسرا پہلو کہ یہ ایکشن تو ہو گیا، اس پہ جو گلوبل رسپانس ہے، جو عالمی رسپانس ہے، وہ ایک انڈیفرنٹ ہے، ایٹ لیسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بے حسی ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ ایک کوشش سا رسپانس آیا ہے چائنا سے. اس سے انڈیا کی انکریجمنٹ ہوگی، ہمارے نیریٹو کو ہرٹ ہوگا. اس پورے ماحول میں یہ جو گلوبل رسپانس ہے یہ کیسے اس کو امپیکٹ کرے گا؟ میرا تھوڑا سا اس میں مختلف رائے ہے. میرا خیال ہے سب کا رسپانس اس وقت ہے ویٹ اینڈ سی کہ کیا ہوتا ہے، اور ویٹ اینڈ سی میں خاص کر کے دیکھنا ہے کہ کشمیر ویلی میں کیا ہوتا ہے. کیا وہاں پہ اس کے خلاف کوئی بڑی مہم ہوتی ہے، کوئی بڑی چیز ہوتی ہے، یا اٹ ول بی ایکسیپٹیڈ اینڈ کوائٹلی ایکسیپٹیڈ اور وتھ اے اسمال پروٹیسٹ. اب آپ کے پاس حل کیا ہے کشمیر کا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، کیا آپ اور جنگ لڑنا چاہتے ہیں؟ اگر جنگ لڑیں گے تو اس کا نتیجہ جیسے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یہی ہوگا کہ میوچل ڈسٹرکشن ہوگی.
आपको कोई ना कोई सलूशन चाहिए, क्योंकि आप कितनी देर आप इसी पे डरते रहेंगे। आपको कोई ना कोई नमूना पीस का देखना होगा फॉर बोथ द कंट्रीज़। यहाँ पे नियरली 1.5 बिलियन लोग इस खत्ते में रहते हैं। क्या ये सब वक्त अपने आपस में लड़ते रहेंगे? ये पहली कोई चीज़ नहीं है। अब क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर इंडिया छोड़ जाए? वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। क्या आप वो इंडिया समझते हैं पाकिस्तान छोड़ जाए अपना कश्मीर? वो भी नहीं होगा। क्या कश्मीरीज़ को इंडिपेंडेंस मिले? बिल्कुल, ये एक मिडल रोड है जो हो सकता है हमारी मुज़ाकरात में इसका सलूशन वहाँ पे आए, मगर क्या सारी दुनिया ये चाहेगी कि ये हो? ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुज़ाकरात ही से हल होंगे, ये जंगों से और फसादों से नहीं होंगे। मगर ये जो जाहिद साहब कह रहे हैं, और जाहिद साहब जैसे बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद इंडिया किसी किस्म के डायलॉग में अब उसने फर्दर उसको बंद कर दिया है, उसके दरवाजे को। आप उससे एग्री नहीं करते? आप समझते हैं कि इंडिया की मजबूरी है कि वो बात करे? देखिएगा, अगर वो चाहते हैं बंद करना तो आपको क्या उसको इस वक्त क्या फ़ायदा होगा? हालांकि एक चीज़ है कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ रोज़ ब रोज़ गेन करते जाएंगे, मगर मेरी अपनी ख्याल है कि इस ख़ास मुहिम के साथ उनके पास इतने अपने सोसाइटी में फॉल्ट लाइंस हैं कि दे विल स्टार्ट टू अपीयर। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अभी आप देखिएगा चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ को किस तरह उन्होंने यूनियन बनाया है, स्टेट अपना यूनियन ऑफ द स्टेट बनाया। ऐसे किया है कि उनका इख्तिलाफ था पंजाब से और हरियाणा से, उन्होंने कहा अच्छा इसके ऊपर इख्तिलाफ है तो इसको आपने यूनियन बना दिया। कल इसी किसी स्टेट को भी यूनियन बना सकते हैं, किसी यूनियन जो है उनको आप यूज़अप कर सकते हैं और उनको आप स्टेट के अपना फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें, असम में ये चीज़ हो सकती है, नागालैंड में ये चीज़ें, इतनी जगह हैं कि वो रियलाइज़ करते हैं कि इस को हमें जल्दी से जल्दी हल करना होगा, वरना ये हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम होगा। जी बिल्कुल सही। जाहिद साहब ये बताइएगा कि ऑब्वियसली मोदी सरकार हो, बीजेपी हो, वो ये तो नहीं समझते कि आज उन्होंने ये क्लैम्प डाउन किया है और ये एनेक्सेशन कर ली है तो इससे ये कश्मीरी जो है ये मसला हल हो गया, इनको ठंडा कर दिया, इनको खामोश कर दिया। ये तो कोई दुनिया में मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक लॉजिकल इसका आउटकम है जो कि एक बड़ी प्रोट्रैक्टेड, हम इस वक्त एक इंसर्जेंसी और एक बहुत मैसिव आर्म्ड स्ट्रगल जो है वो हम देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सिर्फ एनेक्सेशन से भारत का मसला हल नहीं होना है, इसको बहरहाल सेटल करना पड़ेगा, एनेक्सेशन और नो एनेक्सेशन। देखिए कामरान, ये बात बिल्कुल सही है कि एनेक्सेशन के बाद कश्मीर की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी बल्कि और ज़्यादा ख़राब होगी। और ये भी हकीकत है कि जो इक़दाम उठाए गए हैं भारत की तरफ से, उसमें अब जो है भारत का कोई अलाई वहाँ पे कश्मीर में नहीं है। उससे पहले हमने देखा था महबूबा मुफ्ती हैं या उमर फारूक हैं, वो जो हैं वो एक लिहाज से भारत के साथ इत्तेहाद चाहते थे, लेकिन एक कंडीशन पे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर की हालत कंट्रोल में नहीं आएगी और ना ही आ सकते हैं, क्योंकि जो है एक बगावत की सूरत हाल है। लेकिन बात यह है कि हम इसको ये मान ले सकते हैं कि भारत को जो है वो ठीक है 5 साल बाद 10 साल बाद अगर सूरत हाल बहुत ख़राब होती है या वहाँ पे बिल्कुल ही जो है हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं, खाना जंगी की हैसियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो शायद उस वक्त कुछ भी मुज़ाकरात करें। लेकिन अभी जो है कोई भारत के इंटेंशन नहीं है। अगर ये इंटेंशन होते किसी सूरत में तो उसके साथ साथ जो है ये बहुत सारे इक़दाम और भी हो जा सकते थे। अभी आप देखें क्या है, इस वक्त जो है उसका पूरा जोर जो है कि किसी तरह मिलिट्री सोल्यूशन इसका तलाश किया जाए, और उसके साथ साथ जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फाइनल सोल्यूशन ऑफ कश्मीर, तो वो उसी तर्ज पे है जैसे कि हम वो समझते हैं, इस वक्त तक ये समझते हैं, कोई रियलाइजेशन नहीं है, उनके जहन में आती है कि वो ताकत के ज़ोर से ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद हुसैन, एयर मार्शल रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज़किया दे रहे थे इस बहुत अहम मौजू पर। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ से। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.